کچھ بھی کر سکتی ہے. تو دیٹ از اے مینیفیسٹیشن آف جوڈیشل ایکٹیویزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم ایکسرسائز ہو رہا ہے. Second, the second manifestation of judicial activism is judicial review of legislation. مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ریویو کرنا. یہ جو میربری ورسز میڈیسن کیس میں امریکن سپریم کورٹ نے مقننہ کے لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قانون کو سیٹ اسائڈ کیا، اسٹرائک ڈاؤن کیا، اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو. دس از کالڈ جوڈیشل ریویو. وہ اختیار، وہ عمل بیسیکلی جس کے تحت عدلیہ یہ فیصلہ کرنے لگے کہ مقننہ کا بنایا ہوا قانون ٹھیک ہے یا غلط نہیں ہے. دیٹ از کالڈ جوڈیشل ریویو. تو جب عدالتیں جوڈیشل ریویو ایکسرسائز کرنے لگیں، جب عدالتیں قوانین کو اسکروٹنائز کرنا شروع کر دیں، یہ کام شروع کر دیں کہ کیا یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے، یہ عمل جو ہے یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم کی ڈومین میں آئے گا. اٹ ول آلسو کانسٹیٹیوٹ جوڈیشل ایکٹیویزم. یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ Third is public policy formulation. Public policy formulation. پبلک پالیسی بنانے کا اختیار یا ایگزیکٹو کے پاس ہے یا مقننہ کے پاس ہے، لیجسلیچر کے پاس ہے. پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا میں نے کہا ریویو آف لیجسلیشن، جوڈیشل ریویو آف لیجسلیشن، جوڈیشل ریویو آف لیجسلیشن. پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ایسی کوئی بھی پالیسی جو لوگوں کو افیکٹ کرے، جو اسٹیٹ کے کسی انسٹیٹیوشن کو افیکٹ کرے، دیٹ از کالڈ پبلک پالیسی. تو جب عدالتیں پبلک پالیسی بنانا شروع کر دیں، عدالتیں یہ طے کرنا شروع کر دیں کہ اسکولوں کی فیس کتنی ہوگی، موبائل کارڈ پہ ٹیکس کتنا ہوگا، چینی کی قیمت کیا ہوگی، لاک ڈاؤن کتنے دنوں کا ہوگا، کتنے ٹائم کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا، یہ پالیسی میٹرز ہیں. اینڈ پالیسی میٹرز شوڈ بی لیفٹ ٹو دا ایگزیکٹوز. پالیسی میٹرز ایگزیکٹوز کو ڈیسائیڈ کرنے چاہیے، لیکن جب پالیسی میٹر عدلیہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے اس کو ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ جوڈیشل ایکٹیویزم آبزرو کر رہی ہے. از اٹ کلیئر؟ آپ میں سے کوئی یہ تین جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ لکھ سکتا ہے؟ اینی ون؟ یہاں تک کلیئر ہے؟
Next is fourth, deviation from judicial norms. عدالتی روایات سے انحراف. Deviation from judicial norms, عدالتی روایات سے انحراف. عدالتی روایات سے انحراف. اجاز احمد، سو موٹو ایک چیز ہے. اگلی بات اگر ہم جوڈیشل ریویو کی بات کریں تو وہ بے شک اپلیکیشن پہ ہو یا سو موٹو، دیٹ ول کانسٹیٹیوٹ جوڈیشل ایکٹ. میں نے سو موٹو ایک علیحدہ چیز ہے، اسی لیے تو وہ دس از سو موٹو. ابھی تک جو میں نے پوائنٹس بتائے ان میں سے ایک پوائنٹ ہے ڈیویشن فرام جوڈیشل نارمس. کچھ عدالتی روایات ہیں. عدالتی روایات کیا ہیں کہ ججز جو ہیں وہ سوشل نہیں ہوتے، وہ اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریسٹرکٹ رکھتے ہیں. ججز پروٹوکول کانشیس نہیں ہوتے. ججز ہسپتالوں میں نہیں جاتے. ججز پبلسٹی نہیں کرتے. تو جب ججز ان اسٹیبلش نارم سے ڈیویٹ کریں تو دیٹ از آلسو کالڈ جوڈیشل ایکٹیویزم. ججز سیاست دانوں کی طرح لوگوں کی عرضیاں نہیں سنتے. تو when they do these kind of things, they are said to be exercising judicial activism. یہاں تک کلیئر ہے اسٹوڈنٹس؟ اینڈ ففتھ، بیٹا میں نے کہا کچھ نارمز ہیں، کچھ ٹریڈیشنز ہیں. دیکھیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو بینگ ٹیچر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کچھ نارمز تو ہوں گی نا. کچھ آپ ایکسپیکٹ تو کرتے ہوں گے نا. کچھ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے. کچھ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ میں آپ کو پاک افیئرس پڑھاؤں گا، میں ریزنیبلی بیہیو کروں گا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کو ادھر آ کے گانے سنانا شروع کر دوں اور میں آپ کو آ کے کہوں کہ آج ہم پڑھیں گے نہیں آج ہم سانگس کا کمپٹیشن ہوگا، تو کیا ہوا؟ یہ میں جو ایک رول ہے ٹیچر کا، جو نارمز ہے ٹیچر کی، اس سے ڈیویٹ کر رہا ہوں. از دیٹ کلیئر؟ آپ بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ بیٹا آخری بات، آخری پوائنٹ ڈسکس کر کے اس کے بعد پھر ہم وی ول گو فار نماز. بس لیٹ می ڈسکس دا لاسٹ پوائنٹ اینڈ دین وی ول گو فار نماز. آخری، ڈیویشن فرام جوڈیشل پریسیڈنس. یہ میں نے پریزنس غلطی سے لکھ دیا، اس سے پریسیڈنس. Its precedence, deviation from judicial precedence. اب جوڈیشل پریسیڈنس کیا ہوتی ہے؟ جوڈیشل پریسیڈنس وہ ہوتی ہے جو عدلیہ اپنے فیصلوں میں اصول وضع کرتی، جو پرنسپلز بناتی ہے. دیٹ از جوڈیشل پریسیڈنس. دیٹ از جوڈیشل پریسیڈنس. اور وہ روایت جو ہے کہ عدلیہ کو اس پریسیڈنس کو فالو کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ، سے فار انسٹنس
پریکٹیکل ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے ملک میں نواز شریف صاحب کا ایک کیس آیا. نواز شریف صاحب نے پہ یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام ایسٹس اپنے نامینیشن پیپر میں ڈسکلوز نہیں کیے تھے. انہوں نے ایک ان کی سیلری تھی جو ریسیویبل تھی، جو انہیں جس سیلری کو لینے کے وہ حقدار تھے، انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر یا کاغذات نامزدگی میں اس سیلری کو ڈسکلوز نہیں کیا. تو عدلیہ نے فیصلہ یہ دیا کہ whosoever fails to disclose all of his assets in the nomination papers is liable to be disqualified. ہر وہ شخص جو اپنے تمام اثاثہ جات اپنے کاغذات نامزدگی میں جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، وہ شخص جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ تو یہ پوائنٹ، یہ پرنسپل جوڈیشل پریسیڈنس بن گیا. یہ پوائنٹ کیا بن گیا بیٹا؟ جوڈیشل پریسیڈنس. از دیٹ کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہے یا نہیں؟ اب نواز شریف کے پاس اگر اے بی سی ڈی ای ایف پولیٹیشین کا کیس آئے تو کیا یہ پرنسپل لاگو ہونا چاہیے یا نہیں؟ لاگو ہونا چاہیے. لیکن پھر جوڈیشری کے پاس کیس آ گیا شیخ رشید صاحب کا. ان پہ بھی یہ الزام تھا کہ انہوں نے کچھ اپنی جائیداد ڈکلیئر نہیں کی، کچھ اپنی جائیداد اپنے نامینیشن پیپر میں ڈکلیئر نہیں کی. تو اب پریسیڈنس یہ کہتی تھی کہ وہی پرنسپل ان پہ بھی اپلائی ہوتا، لیکن اس پہ عدلیہ نے کہا کہ کیونکہ شیخ رشید صاحب کے پاس راولپنڈی سے راولپنڈی کے معتبر ادارے سے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، اس لیے اگر وہ ڈکلیئر نہیں بھی کرتے تو جب ایک اتنا معتبر ادارہ ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکا ہے تو ہم کیسے اس کو کویسچن کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہوا کیا کہ جو پرنسپل ہے جوڈیشل پریسیڈنس کا، اس سے ڈیویٹ کر دیا گیا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو these are 5 manifestations of judicial activity. Okay students, we will go for break now and we will meet. ججز کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ کام نہیں کرتے، وہ میڈیا پہ نہیں جاتے، جوڈیشل ایکٹیویزم، وہ ڈیم نہیں بناتے. آپ کسی بھی کامن لے مین سے پوچھیں